السلام علیکم ناظرین، آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کلمہ طیبہ، جسے کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت سے متعلق ہے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا کہ اے اللہ، تیرے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ حکم اور طریقہ ہماری زندگی میں موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہت فکر کی بات ہے۔ ناظرین، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی ہماری زندگی اللہ نے ہم سے خرید لی ہے۔ اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے، اور اگر اس کے برخلاف کام کریں گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، تاکہ آخرت کی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہمیں مل سکے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اسے پورا کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری اس دنیا ہی میں کر کے جانی ہے۔ قبر میں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہی جائیں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنت کا ٹھکانہ قبر میں ہی دکھا دیا جائے گا، اور اگر برے اعمال ساتھ لے کر جائیں گے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اور قبر کا عذاب بھی سہنا پڑے گا۔ تو سوچئے ناظرین، اس کلمے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی چند آیات کا مفہوم پیش کرتا ہوں، جس میں کلمہ توحید کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا مفہوم ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ ایک اور آیت کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ مفسرین قائم رہنے سے مراد کلمہ طیبہ پر قائم رہنا فرماتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ ہی کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیک کام کی طرف بلانے سے مراد کلمہ طیبہ کی دعوت ہے، یہ مفسرین فرماتے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے چند احادیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں، جس میں کلمہ طیبہ کی فضیلت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 24۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث 6423 کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ مسند احمد، حدیث 7 کا
مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ ناظرین، مسند احمد کی حدیث 85 کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 64 شعبے ہیں، ان میں سب سے بلند اور عالی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم مرتبہ شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ ناظرین، اب تک کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آخر میں اس کلمہ طیبہ کی فضیلت سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کلمے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا و جہان کی ساری چیزیں رکھ دی جائیں تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو شخص دن میں یا رات میں کسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں دھل جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک حدیث اور ہے کہ کلمہ پڑھنے والے سے 99 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جس میں سب سے کم غم ہے۔ جب کوئی شخص کافر بھی ہو اس کلمے کو صدقے دل سے پڑھے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیک کام یعنی کلمہ پڑھ لینا چاہیے، کبیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے۔ قبر میں سوال پر اسی کلمے کی گواہی دینا ہوگی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور جو اس پاک کلمے کو پڑھ کر مرے اس پر جنت واجب ہوتی ہے، اور اگر تندرستی کی حالت میں پڑھے تو اور بھی اس کی جنت کے واجب ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ سراسر نور ہے۔ ناظرین، ہمیں اس کلمے کو دل سے لگا لینا چاہیے، اور اس کلمے سے جو تقاضا ہے، جو حکم ہے، جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اس پر اپنی پوری زندگی صرف کرنی چاہیے، اور اس دنیا سے ہی، جیسا کہ پہلے بتایا تھا، آخرت کی تیاری کر کے نیک اعمال لے کے جانے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ مزید یہ کہ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔